آپ کی سیرت مبارکہ پر میں سے تبسم پر بھی کتابیں لکھی گئی ہیں. پتہ ہے آپ کو کہ 23 سالہ نبوی زندگی میں آپ کب کم اور کیوں مسکرائے؟ ہے کوئی اور مثال؟ بولو. پھر آپ کے تبسم کی 3 درجے بتائے. کبھی لبوں سے مسکراتے، کبھی سامنے کے دندان مبارک نظر آتے، چند مرتبہ ایسا ہوا کہ اطراف کے دندان مبارک نظر آئے. پہلے کو تبسم، دوسرے کو ضحک، تیسرے کو قہقہا کہتے ہیں. اور چنانچہ 10 ہجری کو جب حجۃ الوداع ہوا تو عرفہ کی شام مغرب کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر لمبی دعائیں مانگی اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے. عجز کے ساتھ، انکسار کے ساتھ گڑ گڑا کر دعائیں مانگی، یہاں تک کہ ایک مرحلے پر اللہ کی طرف سے پیغام آیا کہ حبیب آپ کی سب دعائیں قبول کر لی الا التبعات بالمظالم، مگر جنہوں نے بندوں کے حق مارے ہیں، ظلم کیا ہے، اس کی معافی نہیں ہے. وہاں سے حضور مزدلفہ تشریف لے گئے. مزدلفہ میں رات کے پچھلے پہر پھر آپ گڑ گڑا کر جب آپ تضرع کے ساتھ دعائیں مانگتے تھے تو بازوؤں کو اس طرح بلند فرماتے تھے کہ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ بغل مبارک کی چمک ہمیں نظر آتی تھی. دعا کرتے کرتے آپ اپنے ذہن فرمائے یہاں تک کہ اطراف کے بدت نواجذہ، آپ کے محرم راز حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا ما اضحکک اضحک اللہ سنک، یا رسول اللہ یہ تو دعا کا مرحلہ ہے، تضرع کا، گڑ گڑانے کا، زاری کا، اچانک آپ ہنس دیے. اگرچہ ہماری تمنا ہے کہ یہ نورانی دندان مبارک ہمیشہ مسکراتے رہیں، لیکن اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ عرفات میں تو نے فرمایا تھا کہ مظالم معاف نہیں ہوں گے، تو میری تیری بارگاہ سے التجا ہے ان شئت اعطیت المظلوم وخوت الظالم. مثلا مجھ جیسے بندے کی گردن ان کے ہاتھ میں پکڑی ہو کہ میں اپنا حق لے کر رہوں گا، اور فرمایا کہ یہ سامنے جنت کی بہاریں ہیں، وہ چاہیے، اس کی گردن چاہیے. وہ کہے گا اس گردن سے میں کیا کروں گا؟ کہ اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو راضی کر دے اور ظالم کی جان چھڑا دے. اللہ نے قبول فرما لیا تو شیطان یا ویلتا یا صبورا اپنے بالوں میں گرد ڈالتے ہوئے پیٹتے ہوئے چلا گیا کہ میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، ساری محنت ہی غارت ہو گئی. فرمایا کہ میں اس کی کیفیت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوں.
یہ ہے سیرت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ یہ جو خطباء ہیں اس دور کے، ان کی تو بات اور ہے، کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں، بڑے روب داب سے بولتے ہیں، دھاک بیٹھ سے، منہ سے جان بھی نکلتی ہے، مگر میرے آقا کیسے بولتے تھے؟ کانا کلام رسول اللہ کلاما فصلا یفہمہ کل من سمع۔ اللہ کے حبیب اس طرح بولتے تھے کہ ایک ایک لفظ جدا جدا سمجھ میں آتا ہے، جیسے موتی میں لڑی میں موتی پرو گئے ہوں، تو جو بھی سنتا محفوظ کر لیتا، سمجھ لیتا۔ اگر میرے آقا کا یہ انداز گفتار نہ ہوتا تو ایک ایک لفظ آج کیسے محفوظ ہوتا؟ ایک حدیث میں کلامن فصلاً ترتیلاً، یہ تو مجموع کو فتح کرتے ہیں نہیں، یہ فاتحین ہیں، کچھ ان کے بھی آگے سپر اسٹار ہیں، لیکن جگر مراد آبادی نے کہا ہے وہ نوائے دل بری ہو، وہ ادائے دل بری ہو، یا نوائے عاشقانہ، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو خطیب کی تمنا چھا جانا نہیں ہونا چاہیے، دلوں میں اتر جانا ہونا چاہیے۔ کیا دل خیر زن بر دل رہزن، جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ آپ کو دین کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے، ٹانٹ، طنز، تعریض، توہین کسی کی ضرورت نہیں، محبت سے اللہ کے دین کو دلوں میں بٹھانا ہمارا مقصد ہونا چاہیے، مدعا ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد تم میں سے کسی کے مرد کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول و خاتم النبیین، اور خاتم المرسلین نہیں فرمایا، خاتم الرسل نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا۔ کیوں کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اگر خاتم المرسلین فرمایا جاتا تو کوئی کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے رسول تو نہیں آئے گا، نبی آ سکتا ہے، مگر جب خاتم النبیین کہہ دیا تو پتہ چلا کہ نہ رسول آئے گا نہ نبی آئے گا۔ ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، نہ رسول آئے گا اور نہ نبی آئے گا۔ اس لیے جب دباؤ پڑتا ہے تو جج بھی کہہ دیتا ہے جی میں تو خاتم النبیین مانتا ہوں، وزیر اعظم بھی کہہ دیتا ہے کہ میں خاتم النبیین مانتا ہوں، میری تو جان بھی قربان۔ تو حضور
مجرد خاتم النبیین تو مرزا بھی کہتا تھا، مانتا ہوں. سمجھ آ رہی نہیں؟ محض لفظاً خاتم النبیین ماننا کافی نہیں ہے، جبکہ خاتم النبیین بے معنی آخر النبیین نہ مانا جائے. لہذا جب آخر النبیین مانا جائے گا تو پھر یہ بحث ختم ہو جائے گی کہ خاتم ہے، خاتم ہے، ختم کے معنی کیا ہے. This is totally irrelevant. کیوں؟ بحث کہاں ہوتی ہے؟ اس کلمے میں جو قابل تعویل ہو، جو تعویل و توجیہ کو قبول کرے. یہ قطعی الثبوت بھی ہے، قطعی الدلالت بھی ہے. یہ قطعی الدلالت ہونا اجماع صحابہ سے ثابت ہے، لہذا اس پر کوئی لفظی بحث نہیں ہوگی. یہ بات علماء کو سب کو سمجھ میں آنی چاہیے. اس لیے جس دور میں ہم گزر رہے ہیں تو یہ فتنہ سر اٹھاتا رہتا ہے.